بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو بحث مشتق کے بارے میں ہو رہی تھی، اور ہم نے ابھی تک مشتق کی کیا تعریف ہے، اصولین اور نحویین کے درمیان مشتق کے بارے میں اختلاف نظر جو موجود ہے وہ کیا ہے، اور مشتق میں موجود تین اہم اصطلاحات، متلبس بالمبدأ فی الحال، انقضى عنہ التلبس، یا سیتلبس، ان اصطلاحات کے بارے میں بھی ہم جان چکے ہیں، اور مشتق کے بارے میں جو نظریات موجود تھے ان کو بھی ہم نے ابھی تک ڈسکس کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ بعض لوگوں کے لیے ایک توہم پیدا ہوا ہے، اور اسی توہم کی وجہ سے وہ مشتق میں تفصیل کے قائل ہو گئے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم مشتق میں ایک تیسرا جو نظریہ ہے وہ اختیار کرتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم مشتق میں سے بعض مشتقات کے عام کے لیے وضع ہونے کے قائل ہیں، اور بعض مشتقات میں متلبس بالمبدأ فی الحال کے لیے وضع ہونے کے قائل ہے، انہوں نے یہ فرمایا تھا۔ تو ان علماء کو جواب دیتے ہوئے ہم نے ایک جامع عبارت کی شکل میں یہ کہا تھا کہ اختلاف انحاء التلبسات حسب اختلاف المبادی، مبادی کے مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ تلبسات کی جو نوعیت ہے، انحاء ہے، یہ بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر بات کریں گے کہ مبدأ کے مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ کس طرح سے تلبس کی نوعیت ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے۔ ان حقیقت میں یہاں ہم یہ بیان کرنا چاہیں گے کہ مبدأ اور ذات میں جو ایک اتحاد موجود تھا، اور اس ذات کے مبدأ کے ساتھ متصف ہونے کی وجہ سے ایک صفت وجود میں آتی تھی، اور اس ذات کے مبدأ کے ساتھ متلبس ہونے کا جو دورانیہ ہے وہ دورانیہ تمام تر مبادی میں ایک جیسا نہیں ہے۔ بعض مبادی میں دورانیہ بہت لانگ ہو سکتا ہے، اور بعض مبادی میں جو دورانیہ ہے بالکل مختصر ہو سکتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم مبادی میں سے کون کون سے مبادی ایسے ہیں جن میں مبدأ اور ذات کے درمیان جو تلبس ہے اس تلبس کا دورانیہ بہت وسیع ہوتا ہے، اور وہ کون سا مبدأ ہے جس میں ذات اور مبدأ کے درمیان جو تلبس ہے اس تلبس کی نوعیت بالکل ہی مختصر، یا اس کی نوعیت باقی سب سے مختلف ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے مبدأ، بعض اوقات فرماتے ہیں کہ مبدأ کو بعض اوقات علی نحو فعلیت اخذ کیا جاتا ہے۔ مبدأ کو علی نحو فعلیت اخذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ ذات اس صفت کے ساتھ متصف ہے تب تک ہم حقیقتاً ذات کو صفت کے ساتھ متصف کر سکتے ہیں۔ جیسے مثلاً کیا ہے، نائم ہے، آکل ہے، قائم ہے، قاعد ہے، مستيقظ ہے۔ تو ان تمام میں کیا ہے، ان تمام میں جب تک بندہ سویا ہوا ہے تب تک ہم اس کو نائم کہہ سکتے ہیں، جب تک بندہ کھا رہا ہے تب تک آکل کہہ سکتا ہے، جب تک کھڑا ہے قائم ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ مبدأ اور ذات میں جدائی اگر پیدا ہو جاتی ہے تو ہم پھر اس ذات کو مبدأ کے ساتھ علی نحو حقیقت اتصاف نہیں کر سکتے۔ بس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جہاں پر مبدأ کو علی نحو فعلیت اخذ کیا گیا ہو وہاں پر دورانیہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے۔ دوسری صورت ہے کہ مبدأ کو علی نحو صناعت اخذ کیا گیا ہو۔
مثلا کیا ہے علی نحو صنعت اخذ کرنے کی جو مثال ہے، اس کی مثال ہے تو بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہے، لیکن میں ایک دو تین مثالیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ مثلا نجار ہے، کارپینٹر، یہ کارپینٹر کیا ہے؟ یہ صنعت ہے۔ تو یہ جو نجار ہے کارپینٹر کو کارپینٹر اس وقت تک ہم کہہ سکتے ہیں جب تک یہ نجار اس صفت کے ساتھ متصف ہو، جب تک اس پروفیشن کے ساتھ وہ منسلک ہو، جب تک اس ہنر کے ساتھ وہ منسلک ہو، تب تک ہم اس کو نجار کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ زمان تکلم میں وہ کوئی کارپینٹری کا کوئی کام وغیرہ نہ کر رہا ہو، کوئی ترخان والا کوئی کام نہ کر رہا ہو، سویا ہوا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ کیا ہے وہ سونے کے باوجود بھی حقیقتاً اس کو نجار وغیرہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات مبدا کو علی نحو حرفت اخذ کیا جاتا ہے۔ مثلا کیا ہے؟ تاجر ہونا ہے۔ اب دیکھیں تاجر، یہ تاجر کیا ہے؟ تاجر ایک صفت ہے جو ایک شخص کو ہم اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، مثلا شخص محمد مثلا تاجر ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تاجر کے صدقانے کے لیے 24 گھنٹہ تجارت میں مصروف ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ تجارت میں مصروف نہ بھی ہو، سویا ہوا ہو، لیکن اگر اس کے شعبہ زندگی تجارت ہو، تجارت کے اس شعبے سے وہ منسلک ہو، تو ہم اس کو تاجر کہہ سکتے ہیں۔ چوتھی صورت ہے علی نحو قوت ہے۔ قوت کا مطلب صلاحیت ہے، یعنی ایبلٹی ہے۔ مثلا کیا ہے؟ مثلا ہم کہتے ہیں کہ شجرۃ مثمرۃ، یہ ثمرآور درخت ہے۔ تو اس ثمرآور یہ مثمرہ کے صدق آنے کے لیے درخت پر ثمرہ لگا ہوا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ موسم سرما ہو یا موسم خزاں ہو، اس کے باوجود بھی ہم اس درخت کو مثمرہ کہہ سکتے ہیں۔ اور مثمرہ کہنے کے لیے ضروری ہے جب تک یہ خشک ہو کر یہ لکڑی نہ بنا ہو درخت، تب تک ہم اس کو مثمرہ کہہ سکتے ہیں۔ اور لاسٹ ون ہے علی نحو ملکہ۔ ملکہ مطلب کیا ہے؟ جب یہ انسانوں کے ساتھ مربوط ہے، مثال کے طور پر مجتہد، مفتی، مثلا کیا ہے؟ اسی طرح سے متقی اگر ہم کسی کو کہہ دیں تو یہ کیا ہے؟ یہ مجتہد ایک شخص کو، مفتی کسی شخص کو اس وقت تک ہم کہہ سکتے ہیں جب تک اس میں ملکہ اجتہاد موجود ہو، ملکہ افتاء یہاں پر کیا ہو؟ موجود ہو، یعنی فتویٰ دینے کی وہ صلاحیت اس میں موجود ہو، وہ ایبلٹی اس میں موجود ہو، تو اس کو ہم مجتہد کہتے ہیں، اس کو ہم مفتی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب مفتی کہنے کے لیے 24 گھنٹے وہ فتویٰ ہی دیتا رہے، یا مجتہد کہنے کے لیے کہ 24 گھنٹے وہ فتویٰ دیتے رہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس ان تمام تر گفتگو سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ مبدأ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ مبدأ کس قسم کا جو ہے وہ مبدأ ہے۔ وہ علی نحو فعلیت اس کو مبدأ میں اس کو اخذ کیا گیا ہے، مبدأ کو علی نحو فعلیت اخذ کیا گیا ہے۔ صناعت ہے، حرفت ہے، قوت ہے اور ملکہ ہے۔ تو صرف جو فعلیت ہے اس میں دورانِ بہت ہی مختصر ہے، باقی 4 میں کیا ہے؟ اس کا دورانِ بہت ہی وسیع ہے۔ ہو سکتا ہے کسی درخت میں جو ہے وہ مثمرہ کی جو صلاحیت ہے وہ 60 70 80 90 سال تک اس میں صلاحیت موجود ہو، تو جب تک صلاحیت موجود ہے تب تک اس کو ہم مثمرہ کہیں گے۔ مجتہد جو ہے 100 سال تک اگر خدا اس کو زندگی دے دے تو اگرچہ فتویٰ میں مصروف نہ بھی ہو پھر بھی وہ مجتہد ہے۔ لہذا آپ یہ جو خیال کر رہے تھے کہ مبدأ کے صدق آنے کے لیے، مشتق کے صدق آنے کے لیے بس ہمیشہ جو ہے یہاں پر اتصاف ضروری ہے، یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہے۔ اتصاف ضروری تو اگر ہم کہتے بھی ہیں تو اتصاف کی جو نوعیت ہے وہ سب مختلف ہے۔ بس قائمون اور نائمون وغیرہ کو آپ جو ہے مثمرن، طبیبن، نجارن، مجتہدن، تو ان چیزوں کے ساتھ جو ہے مقایسہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بس تلبس کی نوعیت مبادی کے مختلف ہونے کے ساتھ بدلتی ہے، ہر ایک میں نوعیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جن مصادیق میں آپ نے انقضاء تصور کیا ہے وہ در حقیقت انقضاء نہیں ہے۔ بس یہ جو متوہم ہے اس نے یہ خیال کیا تھا کہ مجتہد کے سونے سے انقضاء صدق آتا ہے، مثمرہ جو ہے سردیوں میں جو ہے اس پر انقضاء صدق آتا ہے، نجار جو ہے وہ کہیں گھومنے جائیں تو پھر اس پر انقضاء صدق آتا ہے۔ یہ غلط تصور تھا، ان میں سے کسی میں بھی انقضاء نہیں ہے۔
پس مشہور کا پھر نظریہ کیا ہوا؟ مشہور کا نظریہ ہو گیا مشتق متلبس بالمبدأ فی الحال کے لیے وضع ہوا ہے. اور یہ جو مشہور ہے علماء ہے ان کے اس نظریے پر کیا دلیل ہے؟ مشہور کی جو ہے وہ دو دلیلیں مشہور پیش کرتے ہیں. پہلی دلیل کیا ہے؟ تبادر ہے. تبادر کا مطلب کیا ہے؟ تبادر کا مطلب جیسے یہاں پر ایک مثال دیتے ہیں، مثلا صلی خلف العادل او ادب الفاسقہ، مثلا عادل کے پیچھے نماز پڑھے، تو اس سے آپ کے ذہن میں فوراً کون سا معنی آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ آپ کے ذہن میں وہ معنی ذہن میں آتا ہے کہ ایک شخص زمان حال میں کیا ہو؟ زمان حال میں وہ عدالت کے اس صفت سے متصف ہو، اس شخص کے پیچھے نماز پڑھے. یہ فاسق کو اس کی تعدیب کریں، اس کو ادب سکھائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ شخص جو زمان حال میں زمان تکلم میں فاسق وہ مقصود ہے. ایسا نہیں کہ ایک زمانے میں ایک بندہ فاسق تھا لیکن اب وہ اگر فاسق نہ رہے تو بھی ہمیں جو ہے اس کو تعدیب سکھانے کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے. یا مثلا لا یصلین احدکم خلف المجذوم والابرص والمجنون، مثلا یہ کہا جائے مجذوم، ابرص اور مجنون کے پیچھے نماز نہ پڑھے. تو ان تمام تر جو ہے باتوں سے کیا آپ نتیجہ خاص کر سکتے ہیں؟ جو زمان حال میں کوئی مجذوم ہو، ابرص ہو، مجنون ہو وغیرہ ہو تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے. دوسری جو ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ صحت سلب ہے. صحت سلب کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو شخص بالفعل مثلا قائم ہو تو اس کو ہم قائم کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک شخص سے بالفعل وہ قیام کی صفت موجود نہ ہو، وہ ایک شخص قائم نہ ہو بلکہ وہ قاعد بیٹھا ہوا شخص ہو، تو اس بیٹھے ہوئے شخص کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو ہم جو ہے اس کو قاعد کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم قائم نہیں کہہ سکتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں زید لیس بقائم. یہ جو قیام کی جو صفت ہے، اس قیام کی صفت کو زید سے سلب کرنا، درست ہونا، یہ دلیل ہے. کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ یہ جو قیام ہے یہ عام کے لیے وضع نہیں ہوا ہے. اگر عام کے لیے وضع ہوا ہوتا تو پھر ہم اتصاف نہ کر سکتے. اسی طرح سے ایک شخص جو بالفعل زمان حال میں جاہل ہو اس کو ہم عالم نہیں کہہ سکتے، اس سے ہم جو علم عالم کی جو صفت ہے اس کو سلب کر سکتے. مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں زید لیس بعالم، وہ عالم نہیں ہے، اگرچہ وہ ایک زمانے میں عالم تھا لیکن ابھی ہم سلب کر سکتے ہیں. پس سلب کا کر سکنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مشتق عام کے لیے وضع نہیں ہوا ہے. اب مشتق کے مقابل میں جو عامی ہے، عامی سے مراد وہ لوگ جو مشتق میں اس نظریے کا قائل ہے کہ مشتق کے صدق آنے کے لیے کسی بھی زمانے میں اگر ذات صفت سے متصف ہو چکی ہو بس یہی کافی ہے. یہ جو کہا ہے ان لوگوں کا نظریہ ہے، تو اس پر ان کی کیا دلیل ہے؟ تو فرماتے ہیں مشتق متلبس بالمبدأ فی الحال کے لیے وضع نہیں ہوا بلکہ عام کے لیے وضع ہوا ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ انقضاء عنہ پر اسماء حرف وغیرہ صدق آتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یہ لوگ وغیرہ ہے، اسی طرح سے تاجر وغیرہ ہے، یہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے ان پر ڈاکٹر کے ان پر صدقانہ درست ہے، انجینئر کہنا ان کے لیے صحیح ہے، یہ کہ کہتے ہیں. لیکن ہم ان کو جواب پہلے دے چکے ہیں. ہم نے کیا جواب دیا تھا؟ ہم نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ اسماء حرف وغیرہ ہے وہاں پر جس کو آپ نے انقضاء سوچا ہے، انقضاء تصور کیا ہے، حقیقت میں وہ انقضاء ہے ہی نہیں ہے. انقضاء اس وقت صدق آتا ہے جب یہ مکمل طور پر اس پروفیشن کو چھوڑ چکا ہو، اس شعبہ زندگی کو ترک کر چکا ہو، وہ درخت مکمل طور پر سوکھ چکا ہو. اور ان کی دوسری جو دلیل وہ یہ ہے کہ زمان تلبس کے اعتبار سے ہم حقیقتاً ذات کو صفت کے ساتھ متصف کر سکتے ہیں. یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ زمان تلبس کے اعتبار سے ہم حقیقتاً ذات کو صفت کے ساتھ متصف کر سکتے ہیں، یہ فرماتے ہیں یہ بات جو ہے ان کی یہ بھی اس طرح سے جو ہے ان کے نظریے کے لیے دلیل نہیں بن سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر زمان تلبس اور زمان نسبت اگر ایک ہی ہو، زمان تلبس، زمان نسبت یا زمان تکلم اگر ایک ہو تو اس وقت جو ہے مطلقہ مشتق حقیقت اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. یعنی اگر ایک شخص کسی زمانے میں قاتل رہا ہو تو اگر ہم یوں کہیں کہ وہ قاتل تھا تو یہ ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اتصاب بھی اسی زمانے میں کیا ہے جس زمانے میں یہ صفت اس ذات میں موجود تھی. مثلا زید ظالم امسی مثلا، تو کیا ہے زمان گزشتہ میں اگر وہ ظالم تھا تو ابھی بھی ہم ظالم کہہ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اختلاف وہاں پر ہے جہاں پر صفت زمان ماضی میں اس ذات کے ساتھ متصف
ہوئی ہو اور زمان حال میں ہم اگر متصف کرنا چاہیں تھا کہ جگہ پر اگر ہم ہے کریں تو وہاں پر کیا بات ہوگی، اس میں ہے۔ بس سوالات یہاں پر جو ہم آپ کے لیے کرنا چاہیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ متوہمین کے توہم کی کیا وجہ تھی، ان لوگوں کو یہ توہم کیوں پیدا ہوا تھا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مشہور کی پہلی دلیل تبادل کی وضاحت کرے۔ مشہور نے اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے تبادل کا سہارا لیا ہے، تو تبادل کی کیسے تبادل جو ہے اس مشہور کے نظریے پر دلیل بن سکتا ہے۔ اور چوتھا جو سوال ہے وہ یہ ہے عامی کی دلیل دوم اور اس کا جواب کیا ہے۔ عامی نے جو 2 دلیلیں پیش کی تھی ان میں سے دوسری دلیل اور اس کا جواب تحریر فرمایا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔